ہمارے یہاں شاید ایک دستور بن چکا ہے اور ہمارے مزاجوں میں شاید یہ بات شامل رہی تھی کہ ہم جب تک کسی بڑے نقصان سے دو چار نہیں ہوتے اسلام ہمیں سمجھ نہیں آتا نہ ہمیں مسجدیں سمجھ آتی ہیں نہ ہمیں مسجدوں کا پیغام سمجھ آتا ہے نہ ہمیں قرآن سمجھ آتا ہے نہ قرآنی آیات ہمیں سمجھ آتی ہیں جب تک کہ ہم کسی بڑے نقصان سے دو چار نہ ہو جائے یسرم یعنی یسر و آسانی کے دور میں ہمارا ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا جب تک کوئی شطرنجی کرنا ہوتا ہے رب سے دعائیں بھی مانگنی ہوتی ہے اللہ ہمارا زمانہ سے اس کا فضل اس کا رحم یہ تمام ایک چیزیں ہم ایک محتاج ہیں یہ آسانی کے دنوں میں ہم شاعر ہی جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز ہم نے اپنا یوم آزادی اس انداز سے بنایا کہ جو انداز بالکل واضح تھا کہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کا نہ تو حکم دیتی ہے نہ اس کی اجازت دیتی ہے نہ اسے تسکہ کرے ہر دنیا بھر میں مطلوب الحال خوف کے خطبات سے مشغول ہے قرض میں ڈوبی ہوئی قوم کے نام سے خوف عنوان سے مشہور آج دنیا بھر میں آپسی انتشار آپسی لڑائیوں آپس کے تعصبات خون ریزی کے حوالے سے معروف کی ہمیں جانا جاتا ہے تو اس لحاظ سے جانا جاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جسے باہر کے کسی دشمن کی ضرورت نہیں اس کے اندر کے لوگ بھی اسے مٹانے اور ختم کرنے کا موقع ہے اس کے باوجود ایسا رویہ اور ایسے کام کہ جو مہذب قومیں کبھی سوچ بھی نہ سکیں ہم ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں ہمارا جو دین ہے اس دین کی جو بیسک ہے وہ ختم ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ احترام ہمیں سکھایا گیا کہ مقدسات کا ادب کرنا ہے مقدسات کا احترام کرنا ہے اگر ان کی توہین کی تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہمیں یہ سکھایا گیا اور دین نے ہمیں یہ بتایا کہ کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے بدتمیزی نہیں کر سکتا چاہے وہ اسٹیٹس رکھنا ہو یا نہ رکھتا ہو ہمیں یہ سکھایا گیا یہ بتایا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے ہمیں یہ بتایا گیا سکھایا گیا کہ باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے یعنی کلیتاً ہمارا جو دین جو ہمیں اگر ایک لفظ میں کہا جائے کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے تو ادب و احترام سکھاتا اخلاقیات میں دین پورا کا پورا دین کی اخلاقیات ٹکی ہوئی ہیں ادب اور احترام کا اور سب سے زیادہ عبادات سے بھی زیادہ جو سخت معاملہ ہے وہ حقوق العباد کا یعنی لوگوں کے لیے ہم کتنے مفید ہیں اللہ کے ہاں یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کسی کو مقام رتبے یہاں تک کہ ولایت سے بھی نواز دیتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے بڑا مفید جو لوگوں کے لیے مفید نہیں یعنی ایمان و اعتقاد کی بات جو لوگوں کے لیے مفید نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر نہ تو اپنا قرب عطا کرتا ہے نہ اس کی زندگی میں سکون عطا فرماتا ہے یہ بھی کوئی بیسک چیز ہے کہ جو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے گزشتہ روز یا اس سے پہلے آزادی کی تیاریوں کے نام پر ہم نے وہ دن گزارے پھر آزادی کا ہم نے جو دن بنایا اس پورے کے پورے دن کو آپ کس کی فوٹیج کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کہیں اخلاقیات نظر آتی کہیں نظر آتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے وہ مسلمان ہیں کہ جن کے حقیقی تعلیمات اخلاقیات سے بھری پڑی کہیں محسوس ہوتا ہے کہ حقوق العباد کل بروز قیامت ہم سے سوال ہوگا کسی کو اس بات کی فکر ہے ہمیں کسی بھی طور کہیں پر بھی اپنی گزشتہ روز کی گئی سیلیبریشن میں کہیں یہ احساس نظر آتا ہے
کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچانا رب کو برداشت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل معافی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک آزادی کا دن بنایا اور وہ کچھ کیا کہ جو کوئی بھی باشعور شخص تصور نہیں کر سکتا. اور ہم اسے نام دیتے ہیں کہ بچے ہی ہیں تو کیا ہوا. تو میں یہاں عرض کرتا ہوں کہ قبرستان میں اپنے باپ کی قبر پر کھڑا کر کے اپنے بچے سے ذرا تازہ بجوائیں. وہ بھی تو ایک فاتحہ کا دن، والد کی برسی کا دن، اپنی پوری خیالات وہ اپنی پلٹن کو لے جائیں قبرستان، والد کی قبر پر کھڑا کر کر چاروں طرف کھڑا کریں اور بولیں بجاؤ بازی. اپنی ماں کی قبر پر کھڑا کریں اور کہیں کہ بجاؤ بازی. نہیں، وہاں احساس ہوگا کہ ماں ہے، باپ ہے، خاندان کا بڑا. وہاں احساس ہوگا کہ نہیں، کس سے شریعت میں روکا. شریعت منع کرتی ہے. شریعت نے منع کیا کہ قبرستان میں کسی قسم کی آہوزاری، قبرستان میں چیخ پکار، قبرستان میں شور شرابہ نہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو کچھ ہم نے کیا یہ کون سی شریعت کے دائرے میں آتا ہے؟ کہنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. کیونکہ دن ہم گزار چکے اور اگلے سال جو ہم کے دن گزاریں گے یا کوئی بھی سیلیبریشن ہم کریں گے تو ہمارا طریقہ وہی رہے گا. کیونکہ میں نے عرض کی کہ جب تک کہ ہم مشکل میں نہ پڑیں ہمیں دین سمجھ میں نہیں آتا. ہم ان لوگوں سے پوچھئے، ان لوگوں سے سوال کیجئے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہوائی فائرنگ کو ایک بڑا نمایاں سمجھا جاتا ہے اور اس پر فخر کیا جاتا. فلاں نے اتنے فائر کیے تو فلاں نے اتنے فائر کی. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ان پہ سمجھ میں آئے گا کہ جن کے ہاں ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئی. یہ انہیں سمجھ میں آئے گا کہ جو 45-50 افراد جو اس ہوائی فائرنگ کے نتیجے پہ زخمی ہوئے ہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ہم مشکل میں نہیں پڑے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم پر یہ آفت و مصیبت نہیں ٹوٹی، نہ تو ہماری بچی گئی، نہ ہمارا بچہ گیا، نہ ہمارا بڑا گیا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا. تو ہمارے لیے یہ ایک شو ہے، ہمارے لیے یہ ایک سیلیبریشن کا ایک طریقہ. تو میں پھر عرض کروں کہ اگر لاکھوں شہداء کی شہادت کے دن ان سے منسوب اس دن میں اگر ہوائی فائرنگ جائز ہے تو اپنے والد کی برسی پر تعطیہ نہ کیا کریں، ہوائی فائر کر دیا کریں. اپنے خاندان کے، اپنے باپ کے، اپنے دادا کے، اپنی ماں کے اصالِ ثواب کے لیے ذرا آتش بازی کر دیا کریں. ان کے اصالِ ثواب کے لیے، ان کی فاتحہ خانے کے لیے کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک لمبی چوڑی محفل سجائیں، ہم اس لمبی چوڑی محفل میں نعتخوانوں کو بلائیں، ہم مدارس مدرسے سے بچوں کو بلا کے قرآن خوانیاں کروائیں، ہم ایک نہیں 10 ختم قرآن تلاش کریں، ہم کسی علامہ صاحب کو بلائیں، ان کا بیان کروائیں. کیا ضرورت ہے یہ سب کی؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ لاکھوں شہداء کے دن، لاکھوں شہداء کی شہادت سے مقصود اس دن کو منایا جا سکتا ہے تو آتش بازی بہترین ہے. تب لاکھوں شہداء اور لاکھوں قربانیاں دینے والے افراد کی شہادت کے دن آتش بازی درست ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے یا آپ کی والد کی وفات کے دن آتش بازی کیوں درست نہیں ہو سکتی؟ پھر میری اور آپ کی ماں کی وفات کے دن آتش بازی یا ہوائی فائرنگ یا پٹاخے یا باجے درست کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ کیوں؟ ہم یہاں پر شریعت ہمیں یاد آ جاتی جبکہ ہزارہا مرتبہ یہ سمجھایا جا چکا، ہزارہا مرتبہ یہ بتایا جا چکا کہ شریعت اجازت نہیں دیتی. آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں کوئی ہاتھ کا پیشہ اور گھر کے نیچے کھڑا ہو کے کوئی گانا بجائے، کیا طبیعت پہ، کیا مزاج پہ، کیا طبیعت و مزاج میں سکون آئے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں باجے تھمائے اس نام پر کہ یہ 55 ہے، یہی دن ہیں جن کے مزے کرنے کے اور یہی دن ہے ان کا سیلیبریشن کرنے کے. اندازہ لگائیں کہ پھر آپ کے کرنے پر آپ کے یہی بچے اگر باجے بجائیں تو قبر میں کیا گزرے گی؟ کیونکہ آپ نے سکھایا ہوں، آپ نے بتایا ہوں. ہر جمعے میں اور ہر مرتبہ اجس کے موقع پر آپ یہ سنتے ہیں کہ لاکھوں شہیدوں کی شہادتوں کا ثمر ہے یہ ملک. یہ سنتے ہیں کہ ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی پامالی اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ ملک. سنتے ہیں کہ لاکھوں نوجوانوں کا مستقبل اس ملک کی خاطر
خراب ہوا اور تباہ ہوا، جنہوں نے اپنے کالجز، اپنی یونیورسٹیز، اپنی ایجوکیشن سب کچھ چھوڑا اور اس ملک کی خاطر جھنڈے لے کر گلی گلی پھرے اور یہ ملک بنایا۔ آج کا نوجوان کیا اس ملک کی تقدیر کو سنوارے گا؟ کہ جس نے یہ سمجھ لیا کہ ملک کی تقدیر سنوارنے کے لیے ہاتھ میں باجا ہونا ضروری ہے، جس نے یہ سمجھ لیا کہ اس ملک کو اگر بدلنا ہے، اس ملک کی اگر پہچان بنانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں بائک کا سائلنسر نکال کر شاہراہوں پر بھولوں، جس نے یہ سمجھ لیا اور جس کے ہاں ملک کی تقدیر بدلنا اس بات پر محمول ہے کہ وہ ہوائی فائر کھولتا پھرے، آج کا نوجوان کیا اس ملک کی تقدیر سنوارے گا؟ حالانکہ یہی نوجوان ہے کہ جسے عام حالات میں دیکھا جائے تو مایوس نظر آتا ہے، عام حالات میں، عام دنوں میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی سے، اپنی مستقبل سے حد درجہ مایوس نظر آتا۔ ارے مایوسی کا حل نہ تو ہوائی فائرنگ میں اللہ نے رکھا ہے، نہ تو آتش بازی میں اللہ نے رکھا ہے۔ مایوسی کا حل اگر اللہ نے رکھا ہے تو اپنے سجدے میں رکھا تھا۔ اگر زندگی میں امید کی کوئی رمق اگر لانی تھی تو اللہ کے حضور سجدہ کر کے لائی جا سکتی تھی، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا؟ نہ تو ماں باپ نے روکا ماشاءاللہ، نہ اولاد کو سمجھ میں آئی، نہ نوجوان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ ملک بنا کیسے۔ ہم تو، میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا کہ ہم تو وہ نسلیں ہیں نا کہ جو پیدا ہوئے تو آزاد فضا میں سانس لے رہے تھے، ہمیں کیا قدر کہ یہ ملک کیسے ملا۔ اور اس کا زیادہ قصور والدین کا ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو بتایا تک نہیں۔ ہمارے ہاں وہ بزرگ بھی موجود ہیں کہ جو 1947 میں بھی حیات تھے، جنہوں نے دیکھی ہیں ہجرتیں۔ 1947 نہ صحیح 1901، یہ ہمارے والدین یا ہمارے بڑے یا ہمارے بزرگ یہ کیوں اپنی اولاد میں وہ ملک کی محبت کو منتقل نہیں کر سکے؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ ہمارے بزرگ کہ جو مسجدوں میں آتے جاتے، سڑکوں پر چلتے، دوسروں کو نصیحتیں کرتے نظر آتے ہیں، دوسروں پر تنقید کرنا اپنا فریضہ اور اپنا سب سے پہلا فرض سمجھتے ہیں، ان کی اپنی نسلوں کے ہاتھوں میں باجے کہاں سے آئے؟ ان کی اپنی نسلوں کے ہاتھوں سے دین کہاں گیا؟ کل کے دن جب ہزاروں شہداء، لاکھوں شہداء کے لیے، ایصال ثواب کے لیے محافل منعقد کی جا رہی تھی، کہاں تھے وہ بزرگ اور کہاں تھی ان کی وہ نسلیں کہ جو آتے بیٹھتے ایصال ثواب کرتے اور یہ پیغام دیتے کہ زندہ قومیں اپنے شہداء کو اس طرح خراج عقیدت پیش کرتی۔ میں عرض کر چکا کہ آج کے دن، گزشتہ دن میں کی گئی ان باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن کہنے اور سمجھانے کا مقصد اتنا ہے کہ ہم نے کون سے اپنے کسی ایک عمل سے ثبوت دیا کہ ہم زندہ قوم ہیں؟ ترانے تو بہت پڑے ہم نے کہ ہم زندہ قوم ہیں، کوئی ایک کام ایسا گزشتہ اس 14 اگست کے دن کا، کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں کہ جس عمل سے یہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ زندہ قوم، جس عمل سے لوگ ہمیں دیکھیں اور کہیں کہ ہاں یہ وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہاں یہ اپنے ملک کی خاطر کھڑے ہونے والے قوم ہیں۔ ہم نے ملی نغموں کو، ملی ترانوں کو، آتش بازیوں کو اپنے وطن سے محبت کا استعارہ اور علامت سمجھ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بھی تو دیکھیں نا کہ ہم یہ آیت بڑا غور سے سنتے پڑھتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی سیرت میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو کہاں ہے وہ نمونہ عمل کہ جس پر ہم نے عمل کرنا تھا وہ ہمارے ہاتھوں سے کہاں گیا؟ وہ چیز کہ جسے ہم نے لینا تھا وہ ہمارے ہاتھوں سے کہاں گئی؟ جس پر ہم نے چلنا تھا، جس کی ہم نے پیروی کرنی تھی، وہ چیزیں کہاں گئیں؟ اور صرف اسی پر بس نہیں، ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر سیلیبریشن ایسے ہی ہوتی ہے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہر سیلیبریشن ایسے ہی ہوتی، نہ صرف دنیاوی معاملے کی بلکہ دینی و مذہبی معاملے کی۔ آپ دیکھیں گا کہ ابھی ربیع الاول شروع ہونے والا ہے، اور ماہ ربیع الاول میں جو کچھ ہمارے ہاں طوفان بدتمیزی ہونا ہے دین کے نام پہ، الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ جو ہم نے ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نسبت سے جو کچھ ہم نے دین کا مذاق بنانا، اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہمارے ہاں اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ یہ تمام ہوتا ہے بڑے بزرگوں کی سرپرستی میں، یہ تمام ہوتا ہے ہمارے گھروں کے سربراہوں کی سرپرستی میں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ گھر کا سربراہ اگر سختی کرے تو یہ چیزیں ختم نہ کی جا سکیں۔ وہی ہم اور آپ اپنے گھروں میں اور بھی بہت ساری چیزوں میں سختی کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کو مینر سکھانے کے لیے
بڑی سختی کرتے ہیں کہ کوئی اگر باہر کا بندہ کوئی چیز دے تو نہ لو، اگر لے لیتا ہے تو ڈانٹ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات مار بھی پڑتی ہے، کرتے ہیں نا. تو ہمارے یہاں دین کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں؟ یہ کمزوری بڑوں بزرگوں میں کہاں سے آ گئی؟ اور یہ کل بروز قیامت سفید داڑھی رکھنا یقیناً اللہ کے ہاں یہ باعث افتخار بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حیا بھی فرماتا ہے، لیکن رب تعالیٰ حضور کی اس فرمان کی وجہ سے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس کی نگہبانی کے لوگوں کے متعلق ہر شخص سے پوچھا جائے گا. کل بروز قیامت یقیناً پوچھا جائے، یقیناً سوال ہوگا کہ. اور پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. کل بروز قیامت سوال ہوگا کہ تم نے تو نمازیں پڑھی، تمہاری اولادیں کہاں؟ تم تو تھے مسجدوں میں، تم تو آتے تھے 5 وقتہ نماز میں، تمہاری اولاد کہاں تھی؟ تم تو چلو گھر بیٹھے تھے، تم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، تم نے کوئی بے ادبی کوئی بے حرمتی نہیں کی، لیکن تمہاری نسلوں نے جو کی اس کا جواب کون دے گا؟ تم نے ربیع الاول میں دین کے نام پر، ملک کے نام پر تم نے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا، لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیفوں کا سبب تم نہ بنے، لیکن تمہاری نسلیں جو بنی ان کا جواب کون دے گا؟ اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضور سے اس وقت تک ہٹنے نہ دے گا جب تک کہ بندہ ان سوالوں کے جواب نہ دے لے. اس لیے آج کا پیغام بس یہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کیسے یاد رکھتی ہیں، زندہ قومیں اپنے محسنوں کو خراج عقیدت و خراج تحسین کیسے پیش کرتی ہیں. ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں پھر سے، ہم یہاں تک نہیں پہنچے، آج ہمیں پھر سے ضرورت ہے کہ ہم الف سے سیکھنا شروع کریں، ہم دین کو پھر سے پڑھنا شروع کریں، دین کو پھر سے اپنانا شروع کریں، تاکہ سیکھ سکیں کہ ہم نے ہماری جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں، ہماری جو رسوم و رواج ہوتے ہیں، ان میں کہاں کہاں ہم دین کے خلاف کھڑے ہیں اور کہاں کہاں اللہ کے حضور پکڑ کیے جانے والے اعمال اور کاموں میں ہم ملوث ہیں. خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.